اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین اکرام، درس فقہ کا یہ سلسلہ جو روزے کے احکام کے سلسلے میں جاری تھا، آج مبطلات روزہ میں جس عنوان کو آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا وہ چوتھی وہ چیز کہ جس سے روزہ باطل ہو سکتا ہے، خدا رسول پر بہتان یعنی جھوٹا الزام لگانا یا ان سے منسوب کوئی جھوٹی بات کہنا۔ عام زندگی کے حالات کے اندر بھی یہ حرام ہے، لیکن مبطلات روزہ میں کچھ چیزیں ایسی ہے کہ جو حلال ہے، مگر روزے دار کے لیے اس ماہ صیام کے اندر فجر سے لے کے مغرب تک ان سے رکنے کو لازم قرار دیا گیا، جیسے کھانا پینا، اور اسی طریقے سے آپ سمجھو غبار حلق تک اتارنا۔ یہ چیزیں عام زندگی کے حالات میں حرام نہیں تھی، لیکن روزے کی حالت میں ان سے امساک کرنا اور اپنے آپ کو بچانا روکنا لازم ہے۔ مگر کچھ چیزیں وہ کہ جو عام حالات کے اندر بھی حرام ہے اور مبطلات روزہ کی فہرست میں بھی ہے، جیسے خدا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہتان یعنی ان سے جھوٹی بات منسوب کرنا۔ وہ بات جو انہوں نے نہیں کہی ہے، آپ ان کی نسبت سے اگر وہ بات کہے اور عمدن یہ کام کرے تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لہذا پہلا مسئلہ 1577 کہ اگر روزے دار چاہے زبان سے، چاہے لکھ کر، چاہے اشارے سے یا کوئی بھی طریقہ ہو، جیسے مثال کے طور پہ کسی نے کہا کہ یہ بات جو کہی گئی ہے سچ ہے، اور آپ نے کہا ہاں، تو پوری بات کچھ نہیں کہی، صرف ہاں کہا، مگر آپ کا ہاں کہنا تصدیق ہو گئی اس بات کی کہ جو کل کہی گئی تھی اور وہ پیغمبر کی طرف یا خدا کی طرف جھوٹی کہی گئی تھی۔ ایک آیت نہیں تھی، آپ سے پوچھا یہ آیت ہے، آپ کہیں ہاں، اور وہ آیت نہیں ہے، تو خدا کی طرف ایک جھوٹے کلام کی نسبت دینا آپ کے روزے کو باطل کر دے گا۔ البتہ یہ نسبت انسان عمدن سمجھ شعور کے ساتھ دے، ایک مرتبہ تو انسان کہہ دے، اس کا گمان اور اس کا خیال یہی کہ بالکل یہ ہے، اور اس نے اپنی ریسرچ کے مطابق یہ کہہ دیا، بعد میں معلوم ہوا کہ غلط فہمی ہو گئی، تو پھر اس کا روزہ باطل نہیں ہے۔ لیکن جانتے بوجھتے کہ ایک چیز جو نہیں کہی گئی ہے شریعت کے اندر، نہیں ہے کوئی حدیث، اور آپ اس حدیث کو ایز اے حدیث جو ہے وہ کوٹ کرے پیغمبر اکرم سے منسوب کر کے، تو آپ کا روزہ باطل ہے۔ اگرچہ فوراً کہہ دے کہ میں نے جھوٹ کہا ہے، جیسے لوگ مذاق میں کسی کو ٹیز کرنے کے لیے یا کسی کو بیوقوف بنانے کے لیے کوئی بات ایز اے حدیث کہہ دیتے، اور جب تھوڑا سا وہ ایموشنل ہو جاتا ہے یا آپ جس مقصد سے اس کو کہہ رہے تو پورا ہوتا ہے، تو آپ فوراً کہتے کہ نہیں میں تو جھوٹ کہہ رہا تھا، میں نے تو مذاق کیا تھا، تو یہ بات جو ہے وہ آپ کے روزے کو باطل کرنے کے لیے کافی ہے، دوبارہ تردید سے بھی روزہ نہیں درست ہوگا۔ چاہے اس نے فوراً کہہ دے کہ میں نے جھوٹ کہا ہے، حتیٰ یہ کہ توبہ بھی کر لے، تب بھی احتیاط لازم کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہے۔ اس کے علاوہ یعنی خدا اور رسول کے علاوہ دیگر مقدس ہستیوں کے لیے، جیسے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور تمام دیگر انبیاء پیغمبر کو چھوڑ کر، چاہے وہ اولو العزم ہو یا غیر اولو العزم رسول ہو یا انبیاء ہو، یا ان کے جانشینوں سے، اوصیاء سے کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا بھی انسان کے روزے کو احتیاط مستحب کی بنا پر باطل کر دیتا ہے۔ یعنی احتیاط مستحب کی بنا پر یہ کام جو ہے اس کے روزے کو باطل کر دے گا اور اسے دوبارہ اس روزے کو انجام دینا ہوگا۔ لیکن احتیاط مستحب کا مطلب ناظرین اکرام آپ یقیناً جانتے ہیں کہ مجتہد دو طرح کی احتیاط لگاتا ہے، احتیاط واجب اور احتیاط مستحب۔ احتیاط واجب پر عمل کرنا یعنی اگر آپ اسی مجتہد کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے، ورنہ اسی مجتہد نے آپ کو چوائس دی ہے کہ آپ کسی اور فل عالم کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ لیکن احتیاط مستحب میں مجتہد کا فتویٰ ہوتا ہے، جیسے یہاں فتویٰ ہے کہ خدا اور رسول سے جھوٹی بات منسوب نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کے علاوہ دیگر شخصیات سے احتیاط مستحب ہے کہ نہیں کی جا سکتی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فتویٰ تو جا کر خدا اور رسول پر ختم ہو گیا، اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ آپ دیگر معصوم ہستیوں سے کوئی جھوٹی بات منسوب نہ کریں، البتہ اگر کر لیا جائے تو روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ کہ اگر روزے دار کوئی روایت نقل کرنا چاہے، کوئی ٹیچر ہے جو بچوں کو پڑھا رہا ہے، یا کوئی مثال کے طور پہ کوئی مقالہ لکھ رہا ہے، کسی جگہ کے اوپر کوئی اسپیچ ریکارڈ کرانی ہے، تو کیا اگر کوئی شخص یہ سوچتے ہوئے کہ یہ روایت اس نے پڑھی ہے، وہ روایت ہے ایسی، اور نقل کرنا چاہے، جبکہ اس بات کا بھی احتمال ہو کہ اس کی ریسرچ 100% نہیں ہے، یہ سنی سنائی بات ہے، تو کیا
اسے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ منسوب کر دیں اور کہے کہ پیغمبر نے ایسا کہا ہے، جیسے کوئی شخص ایسے کہتا ہے کہ جیسے اس نے خود کتاب میں جا کر پڑھا ہو، تو اس بات کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ روزے دار کوئی ایسی روایت نقل کرنا چاہے جس کے قطعی ہونے کی کوئی دلیل نہ ہو اس کے پاس، یا قطعی کا مطلب یقینی، یا اس کے بارے میں اسے علم نہ ہو کہ ایسا واقعاً کہا ہے، انہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے، تو احتیاط واجب کی بنا پہ ضروری ہے کہ نقل کرتے ہوئے بیان کرے، یعنی ریفرنس دے۔ مثلا وہ یہ کہے کہ میں نے فلاں گروپ میں یہ پڑھا ہے، فلاں کتاب میں یہ پڑھا ہے، فلاں عالم سے یہ سنا ہے، جب تک اس انداز کا نقل نہیں کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اپنی جانب سے کسی بات کی یقینی ہونے کی رائے پیش کر رہا ہے، اور اگر وہ جھوٹ ہوئی تو آپ کا روزہ باطل ہے۔ لیکن نقل کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے، جو کہتے ہیں کہ نقل کفر کفر نہ باشد، مثلا کہے کہ دنیا میں ایسے افراد ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ظلمت کا خدا الگ ہے اور نور کا خدا الگ ہے، تو اگر کوئی یہ کہنے کے قول کو نقل کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسا ہے، ناقل کا قول ہے، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اب اللہ سب کے ناقل، یعنی ناقل کے اوپر منتقل ہے، اگر سچ کہا ہے تو بھی ناقل کی ذمہ داری ہے اور جھوٹ کہا ہے تو بھی ناقل کی ذمہ داری ہے، میں فقط ایک حوالہ ہوں، ایک واسطہ ہوں کہ جو اس نے بات کہی ہے میں نے آپ تک پہنچا دی ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح سے اگر آپ نقل کر دیتے ہیں اور وہ بات بعد میں جھوٹ بھی نکل آئے تو آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ 1579، ایک اعتقاد، ایک نظریہ یا ایک میری اپنی تحقیق ہے، میں نے اس بات کو کتابوں میں پڑھا ہے، لہٰذا میں اس کے قطعی اور یقینی ہونے پر اعتماد کرتا ہوں اور میں نے وہ بات پیش کر دی، بعد میں کسی نے اس کے رد کے اندر کوئی بات پیش کی اور تحقیقاً ثابت کیا کہ جو بات میں آج تک جانتا تھا یا سمجھتا تھا اور جو میں نقل کرتا آ رہا تھا وہ غلط ہے، تو اگر ایک شخص کو اپنے اوپر اعتماد ہے، اپنی اس کی ریسرچ ہے، یعنی گویا اس کے پاس دلیل ہے اس بات کے لیے اور وہ یہ بات کہہ رہا ہے اور بعد میں وہ جھوٹ نکل آئی، تو پھر اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ دیکھیے مسئلہ نمبر 1579، اگر روزے دار کسی چیز کے بارے میں اعتقاد رکھتا ہو کہ وہ واقعاً خدا اور رسول کی جانب سے کہی گئی ہے اور اسے اللہ اور پیغمبر کی جانب منسوب کرے، بعد میں معلوم ہو کہ یہ جھوٹ تھا، تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ 1580، کہہ رہے ہیں کہ برعکس ہو جائے کہ ایک بات جو وہ جانتا ہے کہ جھوٹ ہے اور اس نے پھر بھی کہہ دیا کہ پیغمبر نے کہا ہے، بعد میں وہ بات سچ نکل آئے، یعنی اعتقاد جھوٹ کا تھا اور اس کے بعد عمدن اس نے اسی جھوٹ کو خدا یا رسول کی جانب منسوب بھی کر دیا۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص مثال بناتے ہیں، ایئر لائن کا سفر ہوتے ہیں اور بعض اوقات ایسی ایئر لائنز ہیں کہ جہاں پر پینے کے لیے جس طرح دیگر ڈرنکس اور مشروبات ہوتے ہیں، جوسز، وہاں پر جو ہے وہ الکوہل بھی دی جاتی پینے کے لیے۔ ایک شخص نے جان بوجھ کے الکوہل مانگی اور اس کو الکوہل دی گئی پینے کے لیے، اس نے پی بھی لی، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ الکوہل نہیں، کوکو کولا نکلی۔ اب یہ جو اس نے تجری کی ہے، بغاوت کی ہے پروردگار کی بارگاہ میں، ٹھیک ہے، جو چاہا وہ ہوا نہیں، لیکن یہ جو بغاوت ہے، کیا اس پر بھی انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ جبکہ جانتا تھا کہ جھوٹ منسوب کرنے سے روزہ باطل ہے، کیا بھی جھوٹ منسوب، مگر بعد میں سچ نکل آیا۔ 1580 کہ اگر روزے دار کسی چیز کے بارے میں یہ جانتے ہوئے کہ اسے اللہ رسول نے نہیں کہا ہے، ان سے منسوب کر دے، بعد میں معلوم ہو کہ جو اس نے کہا تھا وہ اتفاق سے سچ نکل آیا، واقعاً وہ اللہ اور رسول کی کہی ہوئی حدیث تھی، اگر اسے معلوم تھا کہ یہ کام روزے کو باطل کرنے والا ہے اور پھر بھی اس نے اس کام کو انجام دیا ہے، تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط لازم کے بنا پر اس روزے کو بھی مکمل کرے اور بعد میں اس کی قضا بھی کرے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو کسی فلاں عالم کی طرف رجوع کرے، اور اگر گنجائش مل جائے تو ممکن ہے کہ اس کا یہ روزہ صحیح ہو جائے، ورنہ آغا سیستانی کے نزدیک اس کا یہ روزہ حتمی طور پر صحیح نہیں ہے، اسے یہ روزہ مکمل بھی کرنا ہے اور ماہ رمضان کے بعد اس کی قضا بھی انجام دینی ہے۔ 1581، اب یہ جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ اگر روزے دار کسی ایسے جھوٹ کو جو روزے دار نے نہیں کہا بلکہ کسی اور نے گڑھا ہے، کسی اور کی یہ گڑھی ہوئی یا کسی اور کی کہی ہوئی بات ہے، اور وہ جان بوجھ کر اسے خدا اور رسول سے منسوب کر دے، جبکہ اس کی اپنی نہیں کہی ہوئی ہے، کسی اور کی کہی ہوئی ہے، لیکن وہ بغیر ریفرنس کے ایسے کہے کہ جیسے اس نے خود کہا ہے، تو اس کا روزہ احتیاط واجب کی بنا پر باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر جس نے جھوٹ گڑھا ہو
اس کا کال نقل کر رہا ہے. مثال کے طور پر فلاں صاحب نے یہ بات کہی ہے، تو چاہے وہ بات جھوٹ بھی ہو، یہ جانتا بھی ہو کہ وہ جھوٹ ہے، لیکن چونکہ نقل کال کر رہا ہے اس کا روزہ باطل نہیں ہے. لیکن کسی کے کال کو جو کہ جھوٹ ہو اور جانتا بھی ہو کہ انسان جھوٹ ہے، اور بغیر واسطے کہ خود ایسے نقل کرے کہ جیسے یہ بات میں نے خود کہی ہے، تو پھر اس کا روزہ باطل ہو جائے. اب اگلا مسئلہ ہے جو بچوں کے ساتھ پیش آ سکتا ہے. امتحانات میں یہ مسئلہ بہت ہوتا ہے. آپ پیپر دینے کے لیے بیٹھے، وائوا ہو رہا ہے مثال کے طور پر، یا چوز دا بیسٹ ہے، یا مثال کے طور پر رائٹ اور رانگ ہے، اور وہاں پوچھا گیا کہ یہ کال جو ہے وہ پیغمبر اکرم نے کہا ہے، اب یا رائٹ ہے یا رانگ ہے. آپ نے اسے نہیں جانتے کہ کہا ہی نہیں کہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اپنے سلینگ لینگویج کے اندر تکا لگایا. بس لائن سے سب کو رائٹ لگا دو، 5 رائٹ ہوں گے 3 تو نمبر مل جائیں گے. تو اگر اس طریقے سے آپ نے سب پہ رائٹ لگایا، اور کوئی کال جو خدا کا کال نہیں تھا، پوچھا گیا ہے کہ ہے یا نہیں، کوئی حدیث جو پیغمبر کی حدیث نہیں تھی، پوچھا گیا ہے یا نہیں، اور آپ نے رائٹ کر دیا ہے، تو آپ کا روزہ باطل ہے. چاہے وائوا ہو، کہ وائوا میں کسی نے کہا، مثلا یہ کہا گیا کہ نماز جو ہے وہ دین کا مثلا کھڑکی ہے، آپ نے کہا ہاں، جبکہ نہیں کہا گیا. آپ کو ہاں یا نہ کہنا تھا، یا تو آپ کہتے مجھے نہیں معلوم، پارڈن کہتے، سوری کہتے، مگر آپ نے سوال کو جانے نہیں دیا، بلکہ آپ نے کہا بال آ گئی ہے تو کھیلنا ہے، اور آپ نے کہہ دیا کہ ہاں، اور جبکہ وہ پیغمبر کی حدیث نہیں تھی. آپ کا روزہ باطل ہے. چاہے وائوا ہو، چاہے ریٹن پیپر ہو، چاہے ویسے ہی وربلی کسی سے بات چیت ہو رہی ہو، صرف آپ نے ہاں کہہ دیا، جانتے بوجھتے شعور میں رہتے ہوئے ایک بات کو جس کے بارے میں علم نہیں ہے اور وہ جھوٹ نکل آئی، تو آپ کا روزہ باطل ہے. اگر روزے دار سے سوال کیا جائے 1582 کہ کیا رسول کریم نے ایسا فرمایا ہے، اور وہ عمدن جہاں جواب نہیں دینا چاہیے اس بات میں سر ہلا دے یا ہاں کہہ دے، یا جہاں اس بات میں جواب دینا چاہیے وہ عمدن نفی کہہ دے، منع کر دے، یا نہیں کہہ دے، تو احتیاط لازم کے بنا پر اس کا روزہ باطل ہے. تو اسپیشلی ماہ رمضان میں، روزے کے عالم میں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ چند نمبروں کے حاصل کرنے کے لیے ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے روزے کا سودا کر لے اور یہ روزہ جان بوجھ کے باطل کرنے کے زمرے میں آ جائے، کفارہ بھی واجب ہو جائے، اور ایک ایسی چیز سے جو ویسے ہی حرام ہے. اگر انسان روزہ باطل کرے تو یہ سمجھے کہ حرام میں ایک اور حرام انجام پایا، جو شدید حرام ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے غالباً اس کا کفارہ بھی کفارہ جم کہا جاتا ہے. اختلاف موجود ہے اپنی جگہ پر کہ مستحب ہے یا احتیاط مستحب ہے یا احتیاط واجب ہے، لیکن بہرحال اس سے سمجھ میں آتا ہے جس طریقے سے انسان نعوذ باللہ شراب سے روزہ باطل کرے، مٹی کھانا حرام ہے، اس سے روزہ باطل کرے، تو یہ شدید حرمت والا مسئلہ بن جاتا ہے. تو یہاں بھی انسان کو احتیاط کرنی چاہیے. خدا اور رسول پر بہتان باندھنے کے اس چوتھے مبتلات روزے کا آخری مسئلہ، مسئلہ نمبر 1583، کہ اگر کوئی شخص اللہ یا رسول کا قول درست نقل کرے اور بعد میں کہے، مثلا صبح بات ہوئی تھی، اس نے صحیح بات کہی، شام کو اپنی بات کی تردید کر دے، کہا نہیں وہ جو میں نے بات کہی تھی نا وہ غلط تھی، خدا اور رسول نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. یا وہ رات میں کوئی بات کہے جس وقت روزے سے نہیں تھا، اور وہ پیغمبر کے قول کو نقل کر رہا تھا کہ نماز دین کا ستون ہے، لیکن دن کے اندر اس سے پوچھا گیا کہ یہ پیغمبر کی حدیث ہے، اس نے کہا نہیں ایسی کوئی حدیث پیغمبر نے نہیں کہی، اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. یا رات میں کوئی جھوٹ بیان کیا تھا، اس وقت روزہ نہیں تھا، دن میں اس جھوٹ کے بارے میں اسے سوال کیا گیا کہ کیا واقعاً ایسا ہے کہ روزہ جو ہے وہ ایک جھوٹ بنایا اس نے کہ روزہ رکھنے والے کے لیے پروردگار عالم نے نعوذ باللہ یہ کہا ہے کہ جو روزہ رکھے گا پروردگار اسے فرض کرے 60 حوریں دے گا. اب پروردگار نے ایسی کوئی قول یا نقل بیان نہیں کیا ہو، دن میں اسے پوچھا جائے کہ تم نے جو رات کو بات کہی تھی وہ صحیح تھی، اور میں کہوں کہ ہاں صحیح تھی جبکہ وہ جھوٹ تھی، تو میرا روزہ باطل ہو جائے گا. اگر کوئی شخص اللہ یا رسول کا قول درست نقل کرے اور بعد میں کہے میں نے جھوٹ کہا ہے، یا رات کو کوئی جھوٹی بات ان سے منسوب کرے اور دن میں جبکہ روزہ رکھا ہوا ہو کہے جو میں نے گزشتہ رات بات کہی تھی وہ درست ہے، تو احتیاط کے بنا پہ اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ اس وقت کی بات کی کیفیت کی اطلاع دے رہا ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہی نقل قول ہے. اس سے پوچھا جائے کہ تم نے رات کو یہ کہا تھا، وہ کہے ہاں میں نے رات کو یہ کہا تھا. اب رات کو ایک جھوٹ کہا تھا، اگر اس وقت روزہ ہوتا تو روزہ باطل ہو جاتا،
دن میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہاں ایسا ہی ہے. دن میں مجھ سے پوچھا گیا کہ رات کو آپ نے یہ بات کہی تھی، میں نے کہا ہاں میں نے رات کو یہ بات کہی تھی. تو یہ بات میں نے سچ کہی ہے کہ رات کو میں نے بات کہی تھی. یہ نقل قول ہے خالی میرا اس وقت کے رات کی بات کی فقط صداقت و تصدیق دی جا رہی ہے، تو میرا روزہ باطل نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے دن میں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہے. رات کے دیے ہوئے اسٹیٹمنٹ کی فقط اطلاع دے رہا ہوں کہ میں نے یہ رات کو بات کہی تھی. تو اگر جھوٹ تھی واقعا اس وقت گناہ کیا تھا، مگر اس وقت روزہ باطل نہیں ہوگا. یہ چوتھی وہ چیز کہ جس سے ایک انسان کا حالت روزہ میں روزہ باطل ہو سکتا تھا، خدا و رسول پہ بہتان ماننا، اس کا تذکرہ ہو گیا. اب آئیے پانچویں چیز، غبار حلق تک پہنچانا. یہ غبار حلق تک پہنچانے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی ایسا گاڑھا دھواں جو گلیز کہلائے. گلیز، یہ اردو زبان میں گلیز کا مطلب گاڑھا ہی ہوتا ہے، ثقیل بھی کہتے ہیں اس کو اور گلیز بھی کہتے ہیں. مراد یہ کہ نارمل دھواں نہیں ہو. ایک نارمل اسموک ہوتا ہے کہ کچن میں کھانا بن رہا ہے، اس کا اسموک اٹھ رہا ہوتا ہے، وہ اوکے. چائے ہے، اس کا اسموک اٹھ رہا ہوتا ہے، دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے، اوکے ٹھیک ہے. سوپ بنایا جا رہا ہے، اس کے اوپر اس کا دھواں نکل رہا ہے، اوکے. مگر ایک مرتبہ ڈیزل کا دھواں ہے جو منی بسز سے، ٹرک سے، کوچز سے نکلتا ہے، بڑا گاڑھا ہوتا ہے. یا آٹے کی فیکٹری ہے، وہاں کام ہوتا ہے تو بڑا دھول اٹھ رہی ہوتی ہے. یا مٹی کا طوفان چل نکلا تو بڑی دھول جو ہے وہ جا رہی ہوتی ہے. باقاعدہ گلے میں ان کے ذرات کو محسوس کیا جاتا ہے، آٹے کے ذرات کو، مٹی کے ذرات کو، ڈیزل کی مثال کے طور پہ بو کو، اور اس کے جو وہ کاربن کو. تو یہ چیز اگر حلق تک پہنچ جائے، منہ تک پہنچ جائے، روزہ باطل نہیں ہے، لیکن حلق تک پہنچ جائے تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا. احتیاط واجب کی بنا پر، مسئلہ نمبر 1584، احتیاط واجب کی بنا پر گاڑے غبار کا حلق تک پہنچانا روزے کو باطل کر دیتا ہے. خواہ غبار کسی ایسی چیز کا ہو جس کا کھانا حلال ہے، مثلا آٹے کا، یا کسی ایسی چیز کا ہو کہ جس کا کھانا حرام ہے، مثلا مٹی، اور مباح ہو، مثلا ڈیزل کا دھواں. اب نہ اس کا حلق سے اتارنا حرام ہے، نہ حلق سے اتارنے کا کوئی آپ کو فائدہ ہے، لیکن اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے. 1585 سوال، آپ نے کہا کہ گاڑھا غبار حلق سے اتارنے سے روزہ باطل ہے. اگر گاڑھا نہ ہو تو، گاڑھا نہیں ہوگا تو پھر آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا. غیر کثیف غبار جو گاڑھا نہ ہو، حلق تک پہنچانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا. 1586 اگر ہوا کی وجہ سے کثیف غبار پیدا ہو جائے، یعنی گاڑھا غبار، سائیکلون چلنا شروع ہوا، طوفان آیا، زوردار ہوا چلی، مٹی پڑی تھی، بہت زوردار ہوا میں مٹی آئی اور اب آپ اس پہ پھنس گئے، ایک دم پھنس گئے. آپ جان بوجھ کے کسی ایسی جگہ پہ نہیں گئے. کہہ رہے اگر انسان متوجہ ہو اور اپنے ناک پہ یا ہاتھ پہ رومال رکھ کر ہاتھ کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، لیکن احتیاط نہ کرے، اوکے میں تو اچانک پھنس گیا، اور وہ غبار حلق تک اتر جائے تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا. احتیاط واجب یہ ہے، ابھی بڑا کام کا مسئلہ ہے. بعض لوگ روزہ نہیں رکھتے، مسافر ہے، غیر مسلم ہے، اسموکنگ کر رہے ہیں. سگریٹ کا دھواں بھی گاڑھا دھواں جو ہے وہ کہلاتا ہے، لہٰذا اس دھوئیں کو بھی آپ حلق سے نیچے نہیں اتار سکتے. احتیاط واجبی کے روزے دار سگریٹ اور تمباکو وغیرہ کا دھواں بھی حلق تک نہ پہنچائے. 1588 اگر انسان احتیاط نہ کرے اور غبار یا دھواں حلق تک چلا جائے اور اسے یقین یا اطمینان تھا کہ یہ چیزیں حلق تک نہیں جائیں گی، میں احتیاط اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے اپنی سانس روکنے پر بھروسہ ہے. سگریٹ پی رہا ہے ایک بندہ، دھواں ہو رہا ہے، اسموکنگ ایریا ہے، دھواں ہو رہا ہے، اور میں نے اپنی سانس کو روکا ہوا ہے. اپنے آپ کو اس گاڑے غبار کے حلق تک پہنچانے کے سلسلے میں مجھے بڑا کانفیڈنٹ ہے کہ نہیں اترے گا، اور پھر اس کے بعد وہ اتر گیا، تو کہہ رہے ہیں کہ روزہ باطل نہیں ہے، چونکہ آپ کو اطمینان تھا. لیکن اگر اسے گمان تھا کہ یہ چیزیں حلق تک نہیں پہنچے گی تو بہتر یہ کہ اس روزے کی قضا بچا لائے، بہتر ہے. اگر گمان سے کم شک تھا تو پھر تو حتماً روزہ باطل ہے، لیکن اگر اطمینان تھا اور حلق تک پہنچ گیا، روزہ باطل نہیں. گمان تھا، اطمینان و گمان میں کتنا فرق ہے؟ 51% سے لے کر 95% تک گمان ہے. 75% اس بات کا اطمینان ہے کہ میرے حلق تک نہیں پہنچے گا، 25% اس بات کا امکان بھی ہے کہ پہنچ جائے گا. تو پھر آپ کو احتیاط کرنی ہے، آپ نے نہیں کی احتیاط اور حلق تک پہنچ گیا. اگر سیستانی فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ پھر ایسے روزے کی قضا کی جائے، لیکن بہتر ہے، فتویٰ نہیں ہے، لہٰذا روزہ صحیح. 95% اطمینان تھا کہ نہیں پہنچے گا، چلا گیا تو حتماً روزہ صحیح. لیکن اگر آپ کو شک تھا
تو پھر ایسی صورت کے اندر آپ کو احتیاط کرنا ہے، اور اگر آپ نے احتیاط نہیں کی تو پھر روزہ باطل ہے۔ 1589 پہلا روزہ ہے، انسان کا کام ہی ایسا ہے کہ جہاں سے گاڑا دھواں یا مثلا گرد و غبار چل رہا ہوتا ہے، احتیاط نہیں کی، بھول گیا کہ میں روزے سے ہوں۔ جیسے کوئی شخص بھول جائے کہ میں روزے سے ہوں، سخت گرمی ہے، گھر میں داخل ہو، فریج کھولو، عادت کے مطابق اس نے بوتل منہ سے لگائی اور آدھی بوتل پی گیا۔ اب جب آ کے تھوڑا سکون ہوا، بیٹھا، تو ایک دم سے خیال آیا کہ میرا روزہ تھا۔ وہ بونس ہے، آپ نے جو پی لیا وہ بونس ہے، اب اس کا روزہ باطل نہیں ہے چونکہ بھول کر ہوا ہے۔ تو بھول کر اگر اسی طریقے سے کوئی گاڑا غبار یا دھواں حلق سے نیچے اتر جائے تو روزہ باطل نہیں ہے۔ آخری مسئلہ آج کے حد تک کا اور ہماری گفتگو تمام 1590، یہ مسئلہ وہ ہے کہ جو آغا سیستانی کی فہرست کے اندر چونکہ 8 چیزیں کہ جس سے روزہ باطل ہے، 9ویں چیز جو ہے کہ جس سے دیگر مراجعین کے نزدیک روزہ باطل ہے وہ ہے پورا سر پانی میں ڈبونا۔ آغا سیستانی کے نزدیک پورے سر کو پانی میں ڈبونا سے روزہ باطل نہیں ہوتا، لہٰذا حالت روزہ میں سوئمنگ کی جا سکتی ہے، بس منہ سے یا ناک سے جو ہے وہ پانی نیچے نہیں اتر جانا چاہیے حلق سے، ورنہ روزہ باطل ہے۔ لیکن سر پانی میں ڈبونا مکروہ ضرور ہے، مگر آغا سیستانی کے نزدیک اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں 6ٹھی چیز کی جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، اذان صبح تک جنابت، حیض یا نفاس کی حالت میں باقی رہنا۔ واجب ہے کہ انسان فجر جو کہ نماز فجر کا ابتدائی وقت ہے، روزے کا بھی ابتدائی وقت ہے، اس سے پہلے غسل کر لے۔ اگر ایک شخص نے غسل نہیں کیا اور اذان فجر ہو گئی تو اس کے روزے کے بارے میں کیا حکم ہے، اس سلسلے میں گفتگو انشاءاللہ اگلی گفتگو کے اندر کی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔